اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کی بھی ملاقات کی امید رکھتے ہو اور یوم آخر سے ڈرتے ہو۔ بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضور کی شخصیت، آپ کی سیرت اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اور جو منہ پھیر لے، پیٹھ موڑ لے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا۔ ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط تھی اور شرط مان لی تھی حضور نے۔ اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہے ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں۔ جو مسلمان تھی ایمان لے آئی تھی، حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق تھی، نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں۔ اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ اسکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئی، یہ آ گئی۔ تو یہ مسائل تھے خواتین کے کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلا ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی، اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق رکھ دیا ماں کو، اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے۔ تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے۔ یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں، اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی۔ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے تو چھوٹے میں اب زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تب وہ تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہاں پہ بیان ہوا۔ وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کا کیا متن تھا، بیعت عقبہ ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت لی تھی، کیا الفاظ تھے، بیعت رضوان کے موقع پہ کیا جو الفاظ کا تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے۔ خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے۔ کیسے پیدا کر دے؟ وہ ایمان لے آئے، فاخوانکم فی الدین۔ اور کوئی زیادہ دور تو نہیں تھا اب مرحلہ فتح مکہ کے بعد سن 9 میں وہ آیات آئیں کہ 4 مہینے کی یہ مہلت ہے، اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی، سب کے سب لوگ ایمان لے آئے۔ تو اب ہو گئے بھائی اخوانکم فی الدین۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم، اللہ ہر شے پر قادر ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم،
اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے، کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، قلبی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی نیک سلوک کرنا، کوئی بھلائی کرنا، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کافروں کے ساتھ کرو۔ جو غیر حربی ہے، جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے، اس کا معاملہ مختلف رہے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، دین کی وجہ سے، واخرجوکم من دیارکم، نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر، ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ ولایت، باہمی ولایت باہمی کا رشتہ قائم کرو، اس سے روکا ہے۔ ومن یتولہم، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں۔ صدق اللہ